دنیا کی کوئی چیز اتنی پاک اور شفاف نہیں جتنا پاک وہ دل ہے جس پر اللہ کی محبت قابض ہے۔ سب کچھ چھوڑ کر اپنے رب پر اندھا اعتبار کر لے، یقین کر تیرا رب اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ کمسن بچے کا دل اس خالی زمین کی مانند ہوتا ہے جس زمین میں جو بیج ڈالا جائے وہ اسے قبول کر لیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، گناہ گار لوگوں کی محفل میں شرکت کرنے والا اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں رہتا۔ ایسی محفل میں جہاں کھلم کھلا گناہ ہو، شامل ہونا ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ فضول چیزوں اور فضول باتوں کو چھوڑ دو، احمق اور بے وقوف لوگ تم سے خود بخود دور ہٹ جائیں گے۔ بدترین سچائی یہ ہے کہ انسان خود اپنی تعریف کرنے لگے، فخر کرنے سے بڑھ کر کوئی جہالت نہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں اپنے سے بڑوں کا احترام اس لیے کرتا ہوں کہ ان کے ثواب مجھ سے زیادہ ہیں، اور اپنے سے چھوٹوں کا احترام اس لیے کرتا ہوں کہ ان کے گناہ مجھ سے کم ہیں۔ بے چینیاں اور چھوٹی چھوٹی الجھنیں بڑھنے لگیں تو غور ضرور کرنا چاہیے، کہیں ہم نے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنا تو نہیں چھوڑ دیں، جیسے کسی دیے میں تیل ڈالنا، چڑیوں کو دانہ ڈالنا، کسی ضرورت مند کی تھوڑی مدد کرنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، چپکے سے کسی ایسے کا مان رکھنا جسے تقاضا کرنا نہ آتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنت کے علاوہ ہر نعمت حقیر اور جہنم کے مقابلے میں ہر مصیبت عافیت ہے۔ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ جو آدمی اللہ تعالی کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے تو دنیا داروں کی اونچی گردنیں اس کے سامنے ذلیل اور پست ہو جاتی ہیں۔ آگ خوش لکڑیوں کو اتنی تیزی سے نہیں جلاتی جتنی تیزی سے غیبت بندے کی نیکیاں ختم کر دیتی ہیں۔ لوگ دین میں علم کے اس طرح ضرورت مند ہیں جس طرح دنیا میں کھانے پینے کے ضرورت مند ہیں۔ جہالت ایک قسم کی موت ہے اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ محبت کیا ہے؟ ہر اس بات کو نظر انداز کر دینا جس سے تعلق ٹوٹ جانے کا ڈر ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، وظیفہ صرف شکر کا کیا کرو کہ یا رب العالمین تیرا شکر ہے۔ جب کوئی دقت ہو تو الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیا کرو، اللہ تعالی تکلیف دور کر دے گا۔ اللہ کی رحمت بندے کی تلاش میں رہتی ہے کہ کوئی موقع مل جائے، کوئی بہانہ مل جائے کہ بندے کو معافی دی جائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو شخص بدی کو نہیں سمجھتا وہ نیکی کو نہیں سمجھ سکے گا، اس لیے کہ ایک چیز کو اس کی ضد ہی سے جانا جا سکتا ہے۔ دلوں میں بسنے والے تو پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ تم اپنی ماں سے کبھی حساب نہ کرنا، ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ کچھ لوگ نظر کی روشنی کی طرح ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہو تو اندھیروں میں بھی راستے مل جاتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، چالاکی اور دھوکے کی فکر مت کرو۔ اگر کچھ لوگ تمہیں جال میں پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں اور تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں تو اللہ بھی ان کو جال میں پھنسا رہا ہے۔
کنواں کھودنے والے کنویں میں گر جاتے ہیں۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ درختوں سے تعلق کا ہنر تو سیکھ لے انسان، جڑوں میں زخم لگتے ہیں ٹہنیاں سوکھ جاتی ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، والدین کی خدمت، استاد کا ادب، مانگنے والے اور یتیم کی دعا دل کے سکون کے ذریعے ہیں۔ یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بنوائے سکون نہیں پائے گا۔ کسی چیز کو اور کسی شخص کو قبول کرنے سے پہلے جو مرضی تحقیق کر لیا کرو، مگر جب قبول کر لیا تو نبھا جانا ہی کمال ہے۔ اگر پیسے سے کسی کی خدمت کر سکتے ہو تو پیسے دے دو، اگر کچھ نہیں کر سکتے تو میٹھی زبان سے خدمت کر دو، یہ آپ کا دین ہے۔ ہر عمل کرنے والا جنت میں نہیں جاتا، ہر گناہ جہنم میں نہیں جاتا۔ عبادت غرور پیدا کرے تو مارے گئے برباد ہو گئے، گناہ عاجزی پیدا کر جائے تو شکر ہے بچ گئے۔ جو تکلیف دے گیا میں نے اس کو بھی تکلیف نہیں دینی۔ تم اس مقام پر پہنچ جاؤ، آپ کو اللہ کا قرب فوراً مل جائے گا۔ نیک آدمی کا مستقبل کبھی تاریک ہو ہی نہیں سکتا، چاہے دنیا سے سورج چلا ہی جائے۔ آپ فرماتے ہیں، جس انسان کو رونا نصیب ہو گیا وہ آدمی زندگی میں 1000 بار اپنے غم کا شکر گزار ہوگا کہ یا اللہ آپ نے مجھے پسند کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی پسندیدہ آدمی کے قریب ہونے کا نام درود ہے، جبکہ یہ محسوس ہو کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ایک عام آدمی اپنی ذات کے لیے بھی باعث رحمت نہیں ہو سکتا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے باعث رحمت ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، یہ تیرا نفس بد یقین ہے جس نے نمرود کو بھی تباہ کیا، ایک پھاڑ کھانے والا بھیڑیا ہے، اپنے نفس کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہو۔ کوشش کرنے کا آپ کو حق ہے مگر گلہ کرنے کا حق نہیں۔ اللہ سے اجر نہ مانگ کہ اجر تو مزدور مانگا کرتے ہیں، تو اللہ سے صرف اس کی رضا مانگ۔ اگر عشق زندہ ہو تو نفس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، قریب ہو جانے سے جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ جھگڑا تو دوری پیدا کرتی ہے، قرب تو خاموشی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کے دوستوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچے کی طرح ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ اگر تیرے خیال میں انصاف نہیں تو عمل میں انصاف ہو ہی نہیں سکتا۔ غافل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب وہ بند ہونے والی ہوتی ہے۔ بات ہی رہ جائے گی تاریخ میں، ورنہ اس دنیا میں جو آیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آنسو صرف دل سخت ہونے کی وجہ سے خشک ہوتے ہیں، اور دل کا سخت ہونا صرف گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اعمال میں سے صرف اسی کو قبول فرماتے ہیں جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور جس عمل میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی خوشنودی مقصود ہو۔ بے شک جو شخص اللہ کی اطاعت اور اس کی نافرمانیوں پر اپنے نفس سے لڑتا ہے اور جہاد کرتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک نیک شہید جیسا ہے۔ مسافر ہر بشر ہے، کوئی نہیں یہاں جاوداں، کب چھوڑ جائیں یہ جہاں کسی کو کیا خبر۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، دعا کی زنجیر کھٹکھٹانا بھی قرب ہے، دعا سے محروم ہونے والا اللہ سے محروم ہو گیا۔
دعاؤں کا آسرا چھن جائے تو سمجھو کہ عذاب شروع ہو چکا ہے۔ ہر خوشی کے اندر ایک غم ہے، اور ہر مایوسی کے عالم میں امید جلوہ گر ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جب اللہ کہے کہ ابھی زندہ رہو تو ہم زندہ رہیں، اور جب وہ کہیں کہ اب واپس آنے کا وقت ہے تو ہم خوشی سے رخصت ہو جائیں۔ محبت کو پہچان لینے والا انسان ہر طرف حسن ہی حسن دیکھتا ہے۔ وہ ہنستا ہے بے سبب، روتا ہے بلا وجہ۔ محبت کی کائنات جلوہ محبوب کے سوا کچھ اور نہیں۔ نشہ کسی بھی چیز کا ہو، انسان کو غلام بنا دیتا ہے۔ نیند زندگی کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں موت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، شکر کرتا ہوں اس انسان کا جس نے مجھے آنسو دیے، کیونکہ یہ آنسو ہی مجھے اللہ کی بارگاہ کی جانب لے گئے۔ دعا یہ کرو کہ اے اللہ، جو کچھ تو نے دینا ہے بغیر مانگے دے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا وہ مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ وہ آدمی جس کے لیے دنیا میں رہنا اور جانا برابر ہو وہ مومن ہے۔ جس قوم میں تعمیر، تعلیم اور صحت کے شعبے فائدہ بخش کاروبار بن جائیں، اسے دنیا کی کوئی طاقت تباہی سے نہیں بچا سکتی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوست وہ ہیں جو دوست کا ہاتھ اس کی پریشانی اور تنگی میں پکڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی عمر اور سانس کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ اگر صرف اللہ کو ماننا ہی سارا ایمان ہوتا تو شیطان بھی ایک مومن ہوتا۔ آہستہ آہستہ چلنا اور منزل تک پہنچنا دوڑنے اور راستے میں رہ جانے سے بہتر ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا بے وقوفی ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ ایک شخص امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کہ فلاں شخص آپ کی برائی کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تو سچا ہے تو چغل خور ہے، اور اگر جھوٹا ہے تو فاسق۔ اس بات پر وہ شخص شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ مجھے ایسی صفت دے میرے مالک، کوئی پیاسا جو دیکھوں تو دریا ہو جاؤں۔ اگر بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اپنے اللہ پر چھوڑ دو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، بڑی سے بڑی اور آسان بزرگی یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ جب فضل ہو جاتا ہے تو ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں، بیوی اور اولاد بھی راضی ہو جاتی ہیں، بلکہ سب راضی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فضل کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، یعنی آپ خود راضی، جب خود راضی تو اللہ راضی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دنیا کے لیے یہی عیب کافی ہے کہ اس میں وفا نہیں۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ 3 بڑے کام مشکل ہیں، ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھنا، مال کے ذریعے اپنے بھائیوں کی مدد کرنا، اور لوگوں کے ساتھ خود سے انصاف کرنا۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ جو تعلیم کی تلخیوں کو برداشت نہیں کر پاتا وہ جہالت کی ذلت میں باقی رہتا ہے۔ جو لوگوں سے کم آرزوئیں وابستہ رکھے اور ان سے بے نیاز ہو کر رہتا ہے، اللہ عز و جل اسے غنی اور بے نیاز کر دیتا ہے۔
حسد کرنے والا نفرت کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ جھوٹوں کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ ان کا سچ بھی جھوٹ سمجھا جاتا ہے۔ وہ شخص اپنی ذلت پر راضی ہوا جس نے دوسروں کے سامنے اپنی مشکلات ظاہر کی۔ جاہل اپنی کوتاہی کو نہیں جانتا اور اپنے خیرخواہ کی بات قبول نہیں کرتا۔ غصہ ایک قسم کی دیوانگی ہے، کیونکہ غصہ کرنے والا بعد میں شرمندہ ضرور ہوتا ہے، اور اگر وہ شرمندہ نہ ہو تو یقیناً وہ دیوانہ ہے۔ غصے سے ڈرو، کیونکہ یہ شیطان کے لشکروں میں سے ایک بڑا لشکر ہے۔ جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس ادب نہیں، جس کے پاس ہمت نہیں اس کے پاس کامیابی نہیں، اور جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس حیا نہیں۔ جس شخص کو اپنے نفس کو درست کرنے کی ضرورت ہو، اس کو چاہیے کہ نفس کو خاموشی اور ادب کی لگام لگا دے اور نفس کو تقوی کی زرہ پہنا دے۔ یہی اس کے مطمئنہ بننے اور اللہ تعالی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ عزت در حقیقت وہ ہوتی ہے جو بندے کو اللہ کے دربار میں حاضر کرے، اور ذلت وہ ہے جو انسان کو اللہ سے غائب اور غافل کر دے۔ جسم مالک کی ملکیت ہے، اس کی پرورش اور اس کی ہلاکت دونوں مالک ہی کے قبضے میں ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانور و بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ انسان کی تمام پریشانیوں کی وجہ مقدر سے زیادہ چاہنا، وقت سے پہلے چاہنا، اور جو ملا ہے اس پر راضی رہنے کی کمی ہے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فکر و عمل کی توفیق دے۔ بہتر ہے کہ دل میں اللہ کے عشق کی آگ روشن کی جائے۔ یہ آگ ہر قسم کے شک اور شبہ کو جلا کر خاک کر دیتی ہے اور یقین کی دولت حاصل ہو جاتی ہے۔ کیا تو جانتا ہے کہ نفس کیا چیز ہے؟ نفس وجود کے اندر چھپا ہوا کافر ہے جسے صرف ناشکرہ ہی دوست رکھتا ہے۔ حضرت یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کس طرح معلوم ہو کہ اللہ راضی ہے یا نہیں، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہارا راضی ہونا اس کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ جب انسان اپنے نفس سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے تبھی اسے قابو میں لا سکتا ہے، اور وہ نفس سے زیادہ طاقتور تب ہوگا جب اس کی بات ماننے سے انکار کرنے کی ہمت کر پائے۔ جب تک اس کی خواہشات مانتا رہے گا اس کے تابع اور نیچے رہے گا، بس اپنے نفس سے کمزور رہے گا۔ جو تم چاہتے ہو اسے صرف اسی صورت میں پا سکتے ہو جبکہ تم اس پر صبر کرو جو تم بالکل نہیں چاہتے۔ آج جبکہ زبانیں آزاد، جسم تندرست اور تیرے اعضاء نرم ہیں، فضا کشادہ اور میدان وسیع ہے، تو عمل کرو اس سے پہلے کہ جان نکل جائے اور موت واقع ہو جائے۔ جو شخص دو چہروں اور دو زبانوں کا مالک ہو وہ برا آدمی ہے۔ وہ اپنے دینی بھائی کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کی غیر حاضری میں اس کی مذمت کرتا ہے۔ اگر اس کا بھائی خوشحال ہو جائے تو اس سے حسد کرتا ہے، اور جب وہ مصیبت میں ہو تو اسے اس کے حال پر چھوڑ جاتا ہے اور مدد نہیں کرتا۔ مبارک ہیں وہ دل جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ آخرت میں تسلی پائیں گے۔ احسان انسان کو غلام بنا لیتا ہے۔ احسان کے ذریعے دلوں پر حکومت کی جا سکتی ہے۔ بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنی مقدار سے آگے نہ بڑھے۔
اپنے رب سے خوف اور امید سے مانگ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر فرض کرو اگر اللہ عطا کر دے اور پھر آپ اللہ کی عطا اور بخشش بھول جاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے تصور خدا میں نقص ہے۔ اگرچہ میں ایک چیز کی وجہ سے پریشان ہوں اور بار بار اللہ سے اس کی طلب کرتا ہوں، اور جب اللہ مجھے عطا کر دے تو میں اللہ کو بھول جاتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نہیں، وہ چیز میری خدا تھی، میں نے اس چیز کی خاطر اللہ کو استعمال کیا، مگر اللہ کی خاطر اس چیز کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ ایک فرق ہے ہماری آرزوؤں میں، ہمارے مسلک میں، کہ ہم چھوٹی چھوٹی آرزوؤں کے لیے اس میں گرامی پروردگار کو استعمال تو کرتے ہیں، مگر ہم اتنے ناشکر گزار ہیں کہ جب وہ ضروریات پوری ہو جاتی ہیں پھر ہم اللہ کا خیال بھی نہیں لاتے اور ترک کر دیتے ہیں۔ اصل میں مصیبتوں میں، ضرورت میں اللہ کو یاد کرنا ضرورت ہے، اور ضرورت نکل جانے کے بعد اللہ کو یاد کرنا شکر ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری مصیبتوں کی رات کو صبح نہیں، وہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں۔ دعا سے دل کا غبار چھٹ جاتا ہے اور روح کا سکون لوٹ آتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بری چیزیں بروں کے لیے ہیں اور اچھی چیزیں اچھوں کے لیے ہیں۔ ناپاک لوگوں کو انبیاء کی اچھی نصیحتیں اچھی نہیں لگتی، کیونکہ وحی کی خوشبو ان کے دماغ کے مطابق نہیں ہوتی۔ خزاں کا شکوہ مت کرو، غم کے ساتھ یوں چلو جیسے کوئی اچھا دوست، اس کو سنو کیا کہتا ہے۔ بسا اوقات غار کی تنگی اور اندھیرا وہ راستہ کھولتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ بدلہ تو شکر گزار کو ملتا ہے، ناشکر کافر کو نہیں ملتا۔ کافروں کے اعمال رائگاں جاتے ہیں، اللہ نے مومنوں کے دل کی اصلاح کر دی ہے۔ ناشکرے سے حسن اور خوبی اس طرح زائل ہوتی ہے کہ پھر اس کا نشان بھی نہیں ملتا۔ جذب ہو جائیں گے اس خاک میں ایک دن ہم بھی، پی گئی ہے یہ زمین یوں ہی سمندر کتنے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، لوگوں سے لڑنے میں وہ طاقت ضائع نہ کرو جس طاقت کو تمہیں اپنے نفس سے لڑنے میں استعمال کرنا ہے۔ درخت نے ایک شخص سے کہا، میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے۔ جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے تو بدلے میں اسے پھل دیتا ہوں۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ جو شخص خود اپنے اوپر اور اپنی خواہشات پر حکومت کرنا نہیں جانتا، یاد رہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کا غلام رہے گا۔ سوچ کو اس طرح مثبت بنایا جاتا ہے کہ جب کسی انسان کو دیکھو کہ اس کے ہاتھ میں خالی برتن ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ مانگنے چلے آیا ہے۔ تم یوں کہو، ہو سکتا ہے کہ وہ سب بانٹ کر آ رہا ہو۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کر کامیابی کیسے خریدی جا سکتی ہے؟ ہم درختوں کو پتھر مارتے ہیں اور یہ بیچارے زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن جواب میں بد دعا دینے کی بجائے اپنا میٹھا ترین پھل ہماری طرف اچھال دیتے ہیں۔ کیا آپ انسانوں میں کوئی ایک بھی اتنا اعلیٰ ظرف ڈھونڈ سکتے ہیں؟ ہر انسان کا ایک اپنا ذاتی صندوقچہ ہوتا ہے جس میں اس کی زندگی کے سارے سچ، کچھ تصویریں، چند خط اور گزرے وقتوں کے نقشے پڑے رہتے ہیں۔ جو آنسو نہ ہوتے آنکھوں میں تو آنکھیں اتنی خوبصورت نہ ہوتی، جو درد نہ ہوتا دل میں تو خوشی کی قیمت پتہ نہ ہوتی، جو بے وفائی نہ کی ہوتی وقت نے تو وفا کی کبھی چاہت نہ ہوتی۔
اگر سوچنے سے پوری ہو جاتی مرادیں تو دعا کی کبھی ضرورت نہ ہوتی۔ ایک شخص قبرستان سے گزرتے ہوئے رکا اور کہا، کتنے سکون سے سو رہے ہو۔ کہیں سے آواز آئی، سو تو تم رہے ہو، یہ تو سونے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ دنیا کی فکر مت کرو، کوئی قبر میں آ کر تمہارا حساب نہیں دینے والا۔ پریشان مت ہوا کرو، تمہارے رب کا تم سے وعدہ ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جب زندگی میں تنہا ہو جاؤ تو جان لو کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے، اور اسی لیے اس نے سب کو تم سے دور کر دیا۔ انسان کی راحت اس کی زبان کی حفاظت میں ہے۔ ہر چیز ادھوری ہے، مکمل صرف اللہ کی ذات ہے۔ تمہارا کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہے، یعنی کہ تم بھی۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، بے وقوف کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے، لیکن تنہائی سے بہتر ہے کہ اچھے لوگوں کی تلاش جاری رکھو، یقیناً تم ان تک پہنچ جاؤ گے۔ انسان کو اپنے اخلاق کی پابندی کرنی چاہیے، ورنہ مرتے وقت پچھتاوا اس کا مقدر بن جائے گا۔ زمین پر جنت کا ایک ہی راستہ ہے اور ہم اسے محبت کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، آدمی کا وجود عشق سے ہی کمال تک پہنچتا ہے۔ اگر تو یہ کمال نہیں رکھتا تو تیری زندگی نقصان میں ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے ایسے شخص پر تعجب ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے کی امید میں بناوٹ سے کام لیتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ لوگوں کے دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ کسی خوش قسمت انسان پر مصیبت لاتا ہے تو وہ صرف اللہ کے قریب ہی آتا ہے۔ جس بندے میں ادب نہیں اس میں برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ جو اللہ کا حکم اپنی ذات پر نافذ کر گیا وہ کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوگا۔ موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست تک پہنچا دیتا ہے۔ دین کا دار و مدار محبت اور خیر خواہی پر موقوف ہوتا ہے، اور بحث تو منافقت کی جڑ ہے۔ کر کے دیکھ لو، بحث سے منافقت کے سوا کوئی اور چیز کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ کہو، اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں مکار دوست سے کہ اس کی آنکھیں تو مجھے دیکھتی ہوں اور دل چیرے لیتا ہو۔ اگر مجھ میں بھلائی دیکھے تو اسے دبا دے، اور اگر برائی دیکھے تو اسے پھیلا دے۔ بدترین دوست وہ ہے جو دوست کی اچھائی کو گم کر دے اور برائی کو پھیلا دے۔ خاک کرنے والوں کی کیا عجیب خواہش ہے، خاک ہونے والوں کو خاک بھی نہ سمجھا جائے۔ عشق اپنے پروں تلے ایک تیز تلوار رکھتا ہے، یہ ہمارے اندر موجود ہر چیز کو ہٹا دیتا ہے جو اس سے متعلق نہیں۔ جو آنکھیں دنیاوی رنگینیوں سے جدا ہو جائیں، ان آنکھوں کا مرکز دل ہوتا ہے، اور پھر دل اللہ کی جانب ہو جاتا ہے۔ فقیر نے کہا کہ جب میں گزر رہا تھا اور میرے پاؤں سے چھینٹا اڑا اور اس عورت کے لباس پر پڑا تو اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا تو پھر میرے یار کو بھی غصہ آ گیا۔ اللہ کے عشق تک پہنچنے کا بہترین راستہ آنکھیں بند کرنے کے بعد ملتا ہے۔ اللہ کا نور کسی بھی تاریک دل کو روشن کر سکتا ہے۔ عشق بدصورت نظروں اور حقیر لوگوں کے کانوں سے پوشیدہ ہے، اور اس کا ذائقہ شیطانی زبان نہیں چکھ سکتی۔ علم در حقیقت پل صراط کی طرح ہے، جو عجز اور انکساری اختیار کرتا ہے وہ اسے پار کر کے جنت کا حقدار ٹھہرتا ہے، اور جو تکبر اور ریاکاری اختیار کرتا ہے وہ جہنم میں گر جاتا ہے۔
مایوسیاں محسوس ہونے لگیں تو مہربانیاں گننا شروع کر دیں۔ اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ اگر کوشش کے باوجود آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ پا رہے تو ایک بار پلٹ کر پیچھے ضرور دیکھ لیں، کہیں آپ کی دوڑ میں آپ کی وجہ سے کوئی کچلا تو نہیں گیا۔ تیرا کردار ایک نمونہ ہو اور ساری دنیا کے لیے۔ جس کام کو کوشش 100 سال میں بھی نہیں کر سکتی، اللہ کا کرم دم بھر میں کر دیتا ہے۔ اے اللہ، تیرے کرم کی کوئی حد نہیں، تیرا کرم مکمل اور تو کریم ہے، بے مثال ہے۔